السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد اور آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ہماری بہنوں اور ماؤں کے ذہنوں میں بہت شدت سے ابھرتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے ادویات کے ذریعے ایام مخصوصہ یعنی ماہواری کو روک کر روزے رکھنا۔ کیا ایسے روزے قبول ہوں گے؟ کیا ان کی بعد میں قضا کرنی ہوگی؟ انہی سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ احمد بھائی۔ مفتی صاحب، بغیر کسی تمہید کے سیدھا سوال پر آتا ہوں، کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی خاتون رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنے کی نیت سے ادویات کھا کر اپنی ماہواری کو روک لیتی ہیں، تو کیا شرعی طور پر ان کے رکھے گئے روزے درست ہوں گے، اور کیا بعد میں ان کو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھائی، اس مسئلے کا شرعی حکم بالکل واضح ہے۔ دیکھیے، روزے کے لیے حیض کا نہ ہونا شرط ہے۔ اگر کسی خاتون نے ماہواری شروع ہونے سے پہلے دوائی کھا لی اور اس کی وجہ سے انہیں خون نہیں آیا، تو شرعاً وہ خاتون پاک ہی شمار ہوں گی۔ جب خون جاری ہی نہیں ہوا تو ان پر پاکی کے تمام احکام لاگو ہوں گے، یعنی وہ نماز بھی پڑھیں گی اور روزے بھی رکھیں گی۔ اور آپ کے سوال کا اہم حصہ یہ ہے کہ کیا قضا لازم ہوگی؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ چونکہ انہوں نے یہ روزے پاکی کی حالت میں رکھے ہیں، اس لیے یہ روزے بالکل درست ہیں اور ادا ہو گئے ہیں۔ ان کی بعد میں کوئی قضا لازم نہیں ہے۔ صحیح، یعنی روزے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن مفتی صاحب، ایک پہلو اس کا طبی اور اخلاقی بھی ہے۔ کیا شریعت اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ زبردستی فطری نظام کو روکا جائے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے احمد بھائی۔ دیکھیے، جائز ہونا اور چیز ہے اور مناسب ہونا اور چیز۔ دارالفتہ کے مختلف فتاوی کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگرچہ دوائی کے ذریعے حیض روکنا جائز ہے اور اس سے روزے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن علماء کرام اور مفتیان عظام عام طور پر اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیض کا آنا ایک فطری عمل ہے اور عورت کی صحت کی علامت ہے۔ ادویات کے ذریعے اسے مصنوعی طور پر روکنا بسا اوقات عورت کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور ماہواری کے نظام میں بے قاعدگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے بلا ضرورت ایسا تکلف اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن مفتی صاحب، خواتین کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان کا کوئی روزہ نہ چھوڑیں، شاید اسی لیے وہ یہ مشقت اٹھاتی ہیں۔ بے شک جذبہ قابل قدر ہے احمد بھائی، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے خواتین کو ان ایام میں جو چھوٹ دی ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان دنوں میں معذور رکھا ہے۔ اگر کوئی خاتون ان ایام میں روزے چھوڑتی ہے اور بعد میں پاکی کے دنوں میں قضا کر لیتی ہے تو اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کا حکم مان کر روزہ چھوڑنا بھی عبادت ہے اور بعد میں قضا کرنا بھی عبادت ہے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کو خطرے میں نہ ڈالیں اور اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔ ایک چھوٹا سا ضمنی سوال اور ہے، اگر کسی خاتون نے دوائی کھائی لیکن اس کے باوجود کچھ دھبے لگ گئے یا بہت معمولی خون آیا تو پھر کیا حکم ہوگا؟ فقہی اصول یہ ہے کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اگر دوائی کے استعمال کے دوران خون مکمل طور پر نہیں رکا بلکہ کچھ قطرے آئے یا دھبا لگا اور یہ سلسلہ 3 دن سے کم رہا تو اسے حیض نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ایسی صورت میں وہ خاتون نماز بھی پڑھیں گی اور روزے بھی رکھیں گی۔ ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بس ہر نماز کے لیے انہیں تازہ وضو کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر خون کا بہاؤ باقاعدہ 3 دن یا اس سے زیادہ جاری رہا تو پھر وہ حیض شمار ہوگا اور روزے چھوڑنے پڑیں گے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت وضاحت سے مسئلہ بیان کر دیا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ادھیات سے روکے گئے روزوں کی قضا نہیں ہے، لیکن صحت کے پیش نظر فطری طریقے پر رہنا زیادہ بہتر ہے۔ جی بالکل، یہی خلاصہ ہے۔ بہت شکریہ مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اور ناظرین، امید ہے آپ کو آج کے مسئلے کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے میزبان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔